حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیج دیا جس کو وہ جادو کا علم سکھاتا۔ راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس سے جاتا تو وہ پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا اور اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس سے جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس سے آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتایا تو راہب نے اسے کہا کہ جب تمہیں جادوگر مارے تو اسے کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے تم سے یہ پوچھیں کہ کیوں دیر سے آئے ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ چنانچہ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ آرام سے گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو دے مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تو تم مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو گئے، یعنی تمہارا علم اور تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ بس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑ دینا، یعنی میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے کوڑھی کو بھی اللہ کے حکم سے درست کر دیتا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سارے ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں یہاں لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، بس وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، اور وہ ٹھیک ہونے کے بعد جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور تو فلاں فلاں کام بھی کر دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو سر کے درمیان یعنی مانگ والی جگہ پر رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں یعنی درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے درمیان یعنی مانگ والی جگہ پر رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا، جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو بلایا اور کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور جب تم چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اسے سے دین کے بارے میں پوچھنا۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ وہ اسے لے کر اسے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرز اٹھا جس سے وہ سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، کیا اس نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے نہیں گرا دیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرواؤ۔ سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھنا، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ وہ اسے لے کر کشتی میں بیٹھ گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ، ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔
اور یہ لڑکا بچ گیا۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے سمندر میں پھینکا، لیکن میرا اللہ ان کے مقابلے میں مجھے کافی آ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پہ چڑھا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پہ رکھ، اور پھر وہ الفاظ پڑھ کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا اور اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پہ چڑھا دیا۔ پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چیلے پہ رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر تیر پھینکا اور تیر اس کی کن پٹی پہ لگا اور لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت کو جان لیا اور بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں، بس وہ کھود دی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجک رہی تھی تو اس کو اس کے بچے نے کہا ماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورۃ البروج میں آیا ہے، جس میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں صرف یہ ایک ہی وہ صورت ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ اور اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نہ پتہ لگتا کہ اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا ہوا تھا۔